ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بہت زیادہ کلمہ پڑھا، حد سے زیادہ کلمہ پڑھا، بہت پڑھا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سے بہت زیادہ پڑھا، اور کلمے سے ان کی زندگی میں توحید اور رسالت کا ایسا اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اندر نور دیا اور ایسی برکت دی کہ ایک دفعہ کشتی میں جا رہے تھے، ایک جہاز میں جا رہے تھے، اللہ سے بنی ہوئی تھی، اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا جلوہ بڑھ گیا، تو ان کے دل میں ادب بہت زیادہ تھا۔ جب ادب زیادہ تھا تو جہاز کا پتہ چلا کہ جہاز ڈوب رہا ہے، اور جہاز میں ایک کوہرام تھا، ہلچل تھی، پریشانی تھی، نفسا نفسی تھی کہ ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ تو یہ اس پریشانی کے عالم میں تھے، اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک پل میں ان پہ غنودگی آئی، اور خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا یہ درود پڑھو، صلاۃً تنجینا، یہ درود پڑھو۔ اور جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا، دیکھیں ایک ہے درود پاک ڈوبتے جہاز میں پڑھنا، ایک ہے بستر پہ پڑھنا۔ درود وہی ہے، سلام وہی ہے، صلاۃً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ مولا اس وقت جو میرے اوپر احوال آئے ہیں، غم کا حال، خوشیوں کا حال، قرضوں کا حال، مسائل کا حال، دکھوں کا حال، بیماریوں کے حوال، یہ حال سارے اکٹھے ہو گئے، بن گئے حال کی جمع احوال ہے، جمیع الاحوال والآفات۔ مولا زمین اور آسمان کے دہانے کھل گئے، آفات کے، بلیات کے، غموں کے، دکھوں کے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، پورا دن بہت لمبا ہو گیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، جذبات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ درود پاک بہت مبارک اور ہمارے اکابر سے منسوب اور پڑھنے میں کا کمال اور فائدے میں بے مثال، پر اس درود پاک کا حصول دیکھیں ملا کہاں، ملی کہاں اور ملی کن حالات میں، یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے، جسے آپ اگر پورے طبق کو روشن کر کے 14 طبق، پھر آپ کی بات اس دل میں اترے گی اور میرے بھی دل میں اترے گی، میں بھی محتاج ہوں۔ تو اچانک آقا کا خواب میں دیدار ہوا، حضور کا دیدار ہوا، اور یہ درود پاک حضور نے عطا فرمایا، اور فرمایا اس کو پڑھو۔ جب اس کو انہوں نے خواب میں ہی سنا اور یاد ہو گیا، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو پڑھتے پڑھتے جہاز جو کہ ڈوبنے کی کیفیت میں تھا کہ بس سارے مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، وہ جہاز طوفان سے نکل آیا، موجوں سے نکل آیا، موجوں کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے کہاں پھینک دے، پانی کے تھپیڑوں نے اٹھا کے ادھر سے پھینکا ادھر، ادھر سے پھینکا ادھر۔ جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا نا، تو جہاز کے آثار بچنے کے شروع ہوئے، اور درود پاک پڑھا ہی تھا تو جہاز کو اللہ نے نجات دے دی۔ اس دن سے یہ درود نجات بن گیا۔ تو نجینا، یہ درود نجات ہے، پانی کے طوفان سے نجات ہے، غموں کے طوفان سے نجات ہے، قرضوں کے طوفان سے نجات ہے، بیماریوں کے طوفان سے نجات ہے، حالات اور واقعات، گھریلو الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، یہ طوفان بن جائیں، اس سے نجات ہے۔ اب ہم اس درود پاک کے ترجمے میں جائیں گے۔ یہ درود خود اپنے ترجمے سے بول رہا ہے میں کن مسائل کے لیے ہوں۔ یہ درود خود بولتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، آگے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ اے اللہ تیرے حبیب سیدنا و مولانا، مولانا کہتے ہیں سردار کو، آقا کو، سیدنا سردار، مولانا ان کے سردار محمد، وہ جو کائنات کے سارے سردار محمد ہیں، ان کے وسیلے سے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ میرے پاس ایک جوان آتا ہے،
24-25 سال کا جوان ہے. پہلی دفعہ آیا نا تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی ایک کتاب ہے فلاں، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے. ایک کتاب ہے میری، کشف اور پراسرار قوتیں، اس طرح. تو اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، میں نے وہ کیا ہے. جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے درود تنجینا کی برکت سے. اچھا، میں نے کہا آزمائش کروں گا. جی آپ کر لیں، میں تو آپ کا مرید ہوں. میں نے کہا مرید میرا ہے پر میں تو آزمائش کروں گا. میں نے کہا درود تو پڑھ، درود تو پڑھ، فلاں ہستی کو فلاں وقت میں مجھے زیارت ہونی چاہیے. میں نہیں پڑھوں گا. سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں نا ہر کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے کرے ہو جائے گا. اس کے چہرے پہ میں نے اعتماد دیکھا نا، میں نے کہا یہ کر دے گا. درود تو پڑھ اور فلاں ہستی کا مجھے دیدار ہونا چاہیے. ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا. میں نے اس درود پاک کے جن کو اللہ نے خواب میں درود دکھایا تھا ان ہستی کا نام لیا اور میں نے کہا خود آ کے مجھے درود بتائیں اور پھر میں ان سے ان کی اجازت لوں. کوئی براہ راست سند نہ ہو، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے دی. میں براہ راست کہوں شیخ اس کی اجازت عنایت فرما. کچھ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصے بعد نہیں، سال بھی نہیں ہوگا شاید. ابھی وہ جوان آتا ہے. اس نے کہا ہو گیا. میں نے کہا فلاں دن کو. کہنے لگے آپ کچھ دن اور کر دیجئے. میں نے کہا کر دیا. کتنے دن؟ اتنے دن. کر لیا. میری خواب میں زیارت ہو گئی. نہ ہینگ نہ پھٹکڑی، نہ میرا کچھ لگا، نہ میں نے کچھ محنت کی. تو میں نے ان سے عرض کیا جی میں نے بہت سال پہلے اس کا ایک چلہ کیا تھا پر آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا. اس جوان کی وجہ سے آپ کا دیدار ہوا ہے. آپ حیران ہو گئے. میں ایک بات مسند پہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، اس بات کو آج دہرا رہا ہوں. بعض اوقات صاحب ممبر اتنا صاحب کمال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب پہ اللہ پاک رحمتوں کے بادل، اور بعض اوقات محفل میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ خود ممبر والے کو بھی ملتا ہے. میں نے چلہ کیا، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں. میں نے صاحب صلاۃ تنجینا کی زیارت نہیں کی، برکات پائے، کمالات پائے، توجہات پائیں، اس کی انوکھی تاثیر پائی. جو واقعات ہیں بہت لمبے بے شمار، میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. لیکن صاحب کی زیارت اور پھر ان سے براہ راست اجازت. بعض ہمارے اللہ والے اکابر کی زندگی میں یہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک نہیں کئی واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری کی زیارت کی اور ان سے براہ راست ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں حدیث کی اجازت اور سند لی بخاری شریف پوری کی. کئی ایسے ہیں جو صاحب دلائل الخیرات سے انہوں نے ملاقات کی. دلائل الخیرات بھی درود پاک کا ایک بابرکت مجموعہ ہے اور ان سے براہ راست اجازت لی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز. کئی ایسے ہیں جو صاحب حزب البحر شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ سے براہ راست حزب البحر کی اجازت لے. اس جوان کی وجہ سے اس پہ ایک واقعہ سنا. ایک اللہ والے تھے، ایسے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے. شاگرد بیٹھے تھے، شاگرد بھی بوڑھے ہو گئے، خود بھی بڑی لمبی عمر کے درویش تھے، درخواستی بابا. تو وہ کہنے لگے کوئی ہے ایسا جو مجھے حالت بیداری میں حضور کا دیدار کرا دے؟ اس محفل میں ہے کوئی ایسا جو حالت بیداری میں مجھے دیدار کرا دے؟ سوری، خاموش. وہ بالکل خاموش. پھر اصرار فرمایا. پھر آخر ایک شاگرد، ایک بزرگ تھے سید شمس الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی. فرمانے لگے حضرت اگر اجازت ہو تو فقیر. ہاں تو حضرت پھر آنکھیں بند کر لیجئے استاد محترم. استاد محترم نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد کھول کر اللہ اکبر.
الحمدللہ میں نے حضور کا ان جیتی جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ تو بعض اوقات شاگردی ایسے آگے نکل جاتے ہیں، مریدی ایسے آگے نکل جاتے ہیں، اس کی عطا ہے، اس کی تقسیم ہے، جس کو جتنا دے دے۔ تو اس اعتراف میں بھی اسی کی عطا کا اعتراف ہے، یہ تیرا نظام ہے مولا، جس کو جتنا دے دے۔ من جمیع الاحوال والآفات، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا حاجات۔ مولا میری جتنی حاجات ہیں ان ساری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں پہلے اس کا ترجمہ انہی کے لفظوں میں عرض کروں گا، آپ سے سن سنا کے، آپ سے سن سنا۔ اس کا ترجمہ درود بولے گا خود سے، ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ مولا میں تیرے حبیب پہ صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجتا ہوں، بعدد کل دائن، جتنی کائنات میں بیماریاں ہیں، و دوائن، اور ان کا علاج ہے۔ بیماری کو کہتے ہیں اور دوا علاج کو کہتے ہیں۔ بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول، مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ درود موجود ہے۔ فرمایا جو بندہ 3 دفعہ درود اول، 3 دفعہ درود آخر، اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ مع تسمیہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ پڑھے، اور پڑھ کے اس کا درود مخدوم صاحب کی روح کو بخشے اور ان کے وسیلے سے جس بیماری کے لیے مانگے گا ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا تو تجربہ ہے۔ اول آخر یہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم، 3 دفعہ، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ مع تسمیہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ پڑھ کے مخدوم صاحب کی روح کو بخشے، اور پھر جس بیماری کے لیے دم کرے، جس بیماری جس تکلیف کے لیے، چند ہی دنوں میں اللہ کے حیرت انگیز نظام چلتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس درود سے ہم پوچھتے ہیں، جیسے یہ درود بتا رہا ہے کہ بعدد کل دا بھی بتا رہا ہے، بعدد کل دوا بھی بتا رہا ہے، وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات۔ اے مولا مجھے پاک کر دے جتنی بھی سیئات اور میری گناہ ہیں، کیونکہ گناہ پاک ہوں گے تو مدد آئے گی۔ گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں رحمت کو روکنے پہ، مدد کو روکنے پہ، اور جب وہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ کی مدد آنا رک جاتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ ہیں، اور مولا مجھے بلندی عطا فرما ان درجات کی بلندیوں میں، اتنے درجے چڑھتا جاؤں کہ تیرا قرب بھی پالوں، عرشوں کا نظام بھی لے لوں اور جنت میں بھی پہنچ جاؤں۔ وَتَرْفَعُنَا بِهَا مِن عِندَكَ الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغْنَا بِهَا مِنْ أَقْصَى الْغَایَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَیرَاتِ۔ ایسے ہیں، جدا جدا کر کے پڑھیں تو بھول جاتا ہے، اکٹھا پڑھتے جائیں پھر نہیں بھولتا۔ پھر پڑھیں آپ، محمد علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من السیئات وتبلغنا بها اقصى جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی۔ اب پھر بھی بھول گئے، مجھے یاد آئے، یہ جو آخر میں نہیں، بوڑھے نہیں آپ جوان ہیں، دل کی زندگی اصل ہوتی ہے، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ آخر میں اس درود کی ایک خاص جو چیز بتا رہا ہوں، بس اس درود کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اب اس کے کمالات میں کھولنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس کے ترجمے سے میں اس کے کمالات بتانا چاہ رہا۔ آخر میں اس درود کی جو خاصیت ہے، جو کسی اور درود میں کم ہے، دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر درود مکرم معظم مطہر، ہر درود نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ لیکن اس درود کی جو خاص خاصیت ایک ہے وہ یہ ہے، اس درود میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے اس کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر پڑھ کے کہیں مولا تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اور سارا دن پھر اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور سوتے تک پھر صبح نفل پڑھیں اور پھر سارا دن پڑھتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اور میں قدرت کے باوجود اسے کر کے نہ دکھاؤں، میرا رب ہونا کہاں گیا؟ ساری عمر صنم صنم کہتا رہا، اور غلطی سے اونگ آئی اور سمد کہہ کہ مولا وہ اس نے صنم کہا تھا، فرمایا صنم نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، سمد بھی جواب نہ دے، پھر صنم اور سمد میں کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ اس درود کے اندر مسائل کا حل ہے، گناہوں سے توبہ ہے، گناہوں سے توبہ ہے، طہارت ہے سیئات سے، طہارت ہے سیئات سے، گناہوں سے توبہ ہے، اور درجات کی بلندی ہے، ایک خاص بڑا مقام ہے۔ اس لیے اس درود پاک پڑھنے والے کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ولایت بھی ملتی ہے، فقیری بھی ملتی ہے، غنا بھی ملتا ہے، عطا بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ ایک ایسی مدد آتی ہے کہ جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا، کیونکہ کشتی واحد چیز ہے جس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سمندر ہے تو حد نظر، تو حد نظر، اور اس سمندر کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور واحد وہ طاقت ہے غیبی رب کی جو پر کشتی کو یوں بچا کے دکھا دیتی ہے۔ سمندر ہے تو حد نظر، اور کشتی یوں اس کو بچا کے دکھا دیتی ہے، اللہ کی طاقت کشتی بچ جاتی ہے۔ یہ درود پاک ڈوبتی کشتیوں کا، جہاں انسان ناکام ہو گیا ہو، جہاں انسان بے بس ہو گیا ہو، اور جہاں انسان کی بس ہو گئی ہو، اس درود پاک کا پڑھنا عجب کمال ہے۔ میں آج اس کا ایک چلہ بتاتا ہوں آپ کو، جو میں نے کیا، وہ ایک ترکیب بتاتا ہوں، میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے کرایا، کسی اللہ والی کی نگرانی میں ہو جائے تو اس کے کمالات اور ہوتے ہیں۔ شیخ نے اس کو 40 دن پڑھوایا، اور صرف 40 دفعہ سے شروع کروایا، اول آخر درود پاک 7 بار، اور 40 بار اس کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا ایسے نہیں کہ اس کی قوالی کرنی ہے، پڑھنا جدا جدا کر کے ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ ایک ایک لفظ کو جدا جدا کر کے، اور 40 بار پڑھنا۔ زمان اور مکان کی قید، ایک جگہ ہو ایک وقت ہو، سفید لباس ہو اور خوشبو لگی ہو، پاک جسم اور پاک غذا کھائے۔ پھر اگلے دفعہ اگلے دن اس کو 40 اور بڑھانا ہے، پھر اگلے دن اس میں 40 اور بڑھانا ہے، پھر اگلے دن اس پہ 40 اور بڑھانا ہے، تو 40 دن کے بعد اس کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 1600۔ اس کی تعداد اور بڑھانی ہے، اور بڑھاتے 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 اس کو اس تعداد تک لے جانا ہے، 40 دن کے بعد اس کی تعداد یہاں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ساری زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اس کو صرف 40 بار پڑھتے رہنا ہے، ساری زندگی کا۔ اور پہلے دن 1600 کی تعداد نہ پڑھیں، ویسے تو ہزاروں پڑھ لیں، لیکن جو اجازت کے ساتھ اس کا چلہ ہے، پہلے دن وہ نہ پڑھیے گا۔ پہلے دن ہماری طب میں نا ایک ٹوٹکا ہوتا ہے کہ پہلے دن 1 بادام کی گری کھائیں، دوسرے دن 2 کھائیں، تیسرے دن 3 کھائیں، چوتھے دن 4 کھائیں، کرتے کرتے 40 دن میں جا کے 40 گریاں کھائیں، پھر 40 دن سے پھر کم کرنا شروع کریں، پھر 39، پھر 38، پھر 37، پھر 36، پھر 35، پھر 34، پھر 33 وغیرہ، کیوں کم کرتے آئیں۔ کہنے لگے جو اس سے دماغ روشن ہوتا ہے، اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، وہ پھر بڑے بڑے مٹھیاں اور بوریاں بھر بھر کے کھانے سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو چھوٹا سا عمل ہے 40 دن، اور بڑھاتے بڑھاتے روز 40 دن، اور اس کے بعد بس ختم، اس کو یہ نہیں کم کرتے ہوئے آنا ہے، نہیں، اور روزانہ صرف 40 دن پڑھیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ صالحین کے صالح روحیں اپنے اصلی وجود کے ساتھ آ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ صالحین کی، جن لوگوں نے پڑھا، میں ان کے مشاہدات عرض کر رہا ہوں،
جن لوگوں نے پڑھا میں ان کے مشاہدات عرض کر رہا ہوں. دنیا کے کمالات تو با کمال ہیں نا. مسائل مشکلات، آخری بات میں نے آپ کو عرض کر دی، مسائل مشکلات کو سب چھوڑ دیں. آخری بات عرض کر دی کہ آپ کا جہاز ہے اور آخری کے کنارے سے نکلا ہے اور سمندر کے بیچ درمیان میں ہے اور اب ڈوب رہا ہے. کون سنے گا؟ کون مدد پہ پہنچے گا؟ اس حالت میں بندہ کس درد سے پڑھے گا؟ اگر آج بھی اسی درد سے یہ درود پاک پڑھا جائے تو تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. عجب اس کے اندر. میں اس کا ایک روحانی پہلو بتا رہا ہوں. یہ اس کے وہ پہلو ہیں جن میں ہمارے مقاصد شامل ہیں. وہ درد ہے، وہ غم ہے، وہ قرضہ ہے، وہ لا علاج بیماریاں ہیں، وہ جادو اثرات ہیں، وہ زندگی کی کوئی حاجت ہے، حاجات بس کوئی حاجت ہے. میں اس کا ایک روحانی پہلو بتا رہا ہوں. اگر بندہ درد اور غم اور کیفیت اور طہارت کے ساتھ اس کو پڑھے تو جن لوگوں نے پڑھا میں نے ان سے یہاں تک سنا کہ اللہ والوں کی روحیں اپنے حقیقی جسم کے ساتھ آ کے ایسے سامنے بیٹھ جاتی. جس رب نے روحوں سے پہلے جسم نہیں تھا دیا ہے وہ روحوں کے بعد بھی پاک جسم نہیں دے سکتا. جس رب نے پھر جسم قیامت کے دن یہی دینا ہے اور اسی جسم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیا وہ رب پھر دنیا میں اس جسم کے ختم ہونے کے بعد واپس جسم کے آنے پہ قادر نہیں ہے؟ بولیں ہے. نیک روحوں کا آنا اور اپنے حقیقی جسم کے ساتھ، اور آپ ان سے ایسے کلام کریں، میں آپ سے کر رہا جیسے آپ مجھ سے کر رہے ہیں، ایسے کلام کریں. پھر ان سے پوچھیں بیٹھ کے، شیخ یہ درود تو نے جانا کے فائدے کیا ہیں؟ انہیں کہا میرا تجربہ یہ ہے. اچھا عجیب، آپ کا؟ اس نے کہا میرا تجربہ یہ ہے. آپ کا؟ اس نے کہا میرا تجربہ، میرا مشاہدہ یہ ہے. زبردست مشاہدہ. جیسے رات ہماری مجالس میں ہماری جو ایک صاحب کہنے لگے میری انگلیاں یہاں پھٹی ہوئی تھیں، میں نے آپ کا سچا منجن یہاں لگایا. اب مجھے اس سے پہلے علم نہیں تھا کہ سچا منجن کس نے بتایا. کوئی ہے بیٹھا؟ کہاں گیا وہ جو بندہ؟ یہ بندہ بیٹھا. آپ نے بتایا تھا کہ میں نے سچا منجن. آپ کو کیسے خیال آیا کہ سچا منجن اس کام کے لیے، یا ایسی خود بخود ایسے ہی لگا دیا؟ یعنی سچا منجن ایسے چھڑک دیا. وہ چیزیں جو گلی ہوئی تھی کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی وہ سچے منجن سے ٹھیک ہو گئے. اسی طرح یہ سچا منجن میری خود زندگی میں پہلی دفعہ میرے مشاہدے میں آیا ہے. اس سے پہلے مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ زخموں کے لیے بھی ہے. ہم نے تو اس کو دانتوں کے لیے آزمایا تھا، لیکن جب میں نے اس کی اجزاء پہ غور کیا تو بات سچی نکل آئی کہ واقعی زخموں پہ کام کرتا ہے اور کرنا چاہیے. اسی طرح بعض صلحاء صالحین نے اس درود پاک کو اپنی ایک ترکیب سے بتایا ہے، اپنے مشاہدے سے بتایا ہے اور اپنے تجربے سے بتایا ہے، اور ان کے بے شمار مشاہدات ہیں اور بے شمار تجربات ہیں. ایک لمبی تفصیل ہے جو میں چاہوں گا کہ کبھی اس کو بیان کروں، جو میں نے ان لوگوں سے سنا جن کو وہ ہستیاں نظر آئیں اور ان ہستیوں نے آ کے انہیں اپنے تجربات، اپنے جلوے بتائے اور اپنے کمالات بتائے. اس درود کے انوکھے کمالات ہیں، انوکھے. ایک واقعہ آپ نے شاید پڑھا ہو. علامہ لاہوتی صاحب کے کالم میں ایک چیز چلی تھی، کوئی سال پہلے لکھی گئی تھی کہ اگر آپ کسی جانور پرندے کو دیکھیں تو اس کو درود کا پڑھ کے ہدیہ دیں اور اسے دعاؤں کا کہیں. کسی نے پڑھا؟ ہاتھ کھڑا کر. بہت سے ساتھیوں نے پڑھا نا. اس میں علامہ صاحب نے درود نہیں لکھا. کون سا درود؟ جو درود بھی پڑھ لیں، جو میں نے سنا. لیکن میں نے ان سے یہ بات سنی کہ یہ درود اگر پڑھ لیں، یہ درود، یہ پرندوں کا اور اللہ کی مخلوق کا مرغوب ترین درود ہے. ہم گئے چشتیاں کے خربوزے مشہور ہیں. ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے تو خربوزے لے آئے 10 کلو. کھانے والے ہم چند تھے. وہ ٹانگوں سے معذور تھے لیکن کھانے کے پہلوان تھے.
لاٹھی پہ چلتے تھے گھسٹ گھسٹ کے. لگے واہ سبحان اللہ کہ جہاں میٹھیاں پتیاں ہیں، پتیاں بھی کہتے ہیں نا اس کو خربوزے کو، کہہ رہے سبحان اللہ کہ جہاں میٹھیاں پتیاں ہیں. واہ 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 واہ. اچھا یہ کرتے جائیں اور خربوزے کھوتے جائیں. اچھا خربوزے کے ساتھ کھانا تھا، سالن تھا، چیزیں تھیں، لیکن اس بندے کی مرغوب غذا یہ تھی. مجھے یاد آیا کہ وہ اتنا بڑا تھال کھا گیا. اچھا باقی اور کھانوں میں لگے رہے، کچھ نے ایک دو خربوزے کی کاشیں اٹھائیں اور لیں، پھر اس کے اندر جو پانی تھا نا نکلا ہوا پانی، وہ بھی تھال اٹھا کے پی. واہ واہ پانی بڑا میٹھا ہے. بار بار ایک لفظ گئے سبحان اللہ، چشتیاں دے پتیاں کتنیاں سنگیاں میٹھیاں پتیاں. ڈشیں پڑی ہو نا بہت ساری، آپ کی رغبت کہیں ہو تو ہاتھ وہیں جاتا ہے، ذائقہ ہو، باقی کھا لیں ورنہ کہتے ہیں نہیں بس اس میں میری طبیعت ہے، اسی پہ ذائقہ جا، اسی پہ ہاتھ. درود سارے مبارک ہیں، ہر درود سے روح کو تقویت ملتی ہے، چاہے وہ انسان کی روح ہو، جنات کی روح ہو، جانور کی روح ہو. جانور پرندے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں. لیکن اس درود پاک سے بے زبان کی روح کو جو تقویت ملتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ چشتیاں دے پتیاں ہیں اور پھر تھال کے تھال ختم ہو جاتا. اس کے بھی واقعات ہیں کہ جانور کو یہ ہدیہ کیا اور پھر کیا کچھ اللہ کے خزانوں سے ملا. اصل میں نا روحانیت ساری کی ساری پردہ ہے، روح کی دنیا سارا پردہ ہی پردہ ہے. مجھ پہ نہیں کھلا، یہ کسی پہ کھل نہیں سکتا سوائے انبیاء کے، صدیقین کے، یا کچھ صالحین پہ. یہ کائنات کے پردے ہیں، یہ کائنات کے راز ہیں، انسانی عقل پہ نہیں کھل سکتے. الا ما رحم ربی، جس پہ رحم کر دے رب اس پہ یہ راز کھل جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اور ایسے راز کھلتے ہیں کہ دنیا ان رازوں کو سن کے حیران رہ جاتی ہے. عجب راز ہے. کشف کی دنیا اس میں ہے، کشف القبور اس میں ہے، کشف الصدور اس میں ہے، کشف الورا ہے، کشف الکلام ہے. ہاں اس میں کائنات ہے اس درود پاک کے اندر. یہ درود وہ ہے جو کہ ڈوبتی کشتی میں اور سب اضطراری حالات میں جس وقت مایوسیاں ہو چکی تھیں، خواب میں اس کا وجود، اس کی برکت ملی ہے. یہ سوال آپ کرتے میرے جمعرات کے درس میں، پھر ہم 3 گھنٹے چلتے، 4 گھنٹے چلتے، اور میں آپ کو ایسی کہانیاں سناتا. بڑے برتن والے تو اس کو بچا لیتے، برداشت کر لیتے، چھوٹے برتن والے کہتے کہ کہانیاں بناتا ہے. بڑے برتن والے جن کے بھانڈے بڑے ہیں، دل کے برتن بڑے ہیں، ظرف وسیع ہیں، وہ ان چیزوں کو کہتے. واہ، اس درود پاک کی برکات. اور میرا مشورہ ہے جن کو یاد نہیں اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں. کوئی تعداد نہیں اس کی، بس وجدان اس کی تعداد ہے، جذبہ اس کی تعداد ہے، شوق اس کی تعداد ہے. اس کو پڑھا کریں اور دن میں چند بار پڑھ لیا کریں. اس کے کمالات بہت عجیب و غریب ہیں، اس کی برکات بہت زیادہ سعید ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو ان سعادتوں کو پانے والا، ان سعادتوں کو سمیٹنے والا بنا ہے. یاد کریں گے نا؟ میں بھی یاد کروں گا، آپ بھی یاد کریں، ہم سب مل کے اس کو یاد کریں اور اس کی برکات سے استفادہ حاصل کریں. چلو چھوٹا ایک واقعہ چلتا چل یاد، واقعات بہت زیادہ ہیں، گھڑی آگے سے جا رہی ہے. ایک صاحب مجھے ملے، میں واپس قبرستان سے آ رہا تھا اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی قبر سے، ان کے مزارات سے میری واپسی تھی. مجھ سے کہنے لگے جا رہا ہوں، کوئی دعا بتا دیں، عمل بتا دیں. اپنی والدہ کے لیے پڑھ کے، حافظ قرآن تھے،
میں نے کہا درود تمہیں جنا آتا ہے؟ کہنے لگے آتا تو ہے، کچھ اٹکتا ہے، میں سنا دوں؟ میں نے کہا سنا دیں، میرا بھی یاد ہو جائے گا، آپ کا بھی یاد ہو جائے گا۔ انہوں نے سنا دیا، ایک دو لفظ اوپر نیچے تھے۔ خیر میں نے کہا یہ جا کے نا آپ سارا کلام پڑھیں، سارے اعمال ان کی روح کو ہدیہ دے، پر یہ درود بھی ہدیہ دے دیجیے گا جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں، یہ درود بھی ہدیہ دے دی، اور اس کو مستقل اپنا معمول بنا لیجیے۔ مجھے کچھ عرصے کے بعد ملا، پھر قبرستان میں ملا، جمعے کے دن میں جاتا تھا اماں ابا کی خدمت میں، اور ملا تو مجھ سے کہنے لگا یہ درود پاک تو بہت جلد اپنے دوستوں سے ملاقات کرا دیتا ہے۔ کہنے لگا کہ میری والدہ نے یہی کا یہی سارا واقعہ بیان کیا، یہی کا یہی سارا واقعہ بیان کیا۔ تو ایسے قبرستان سے جا رہا تھا، تجھے حکیم طارق ملا تھا، تو نے اس سے کہا تھا کہ یہ بیان یہ مجھے بتا دے، اس نے تجھے بتایا تھا، پھر تم نے آپس میں دہرایا بھی تھا، اور پھر تم نے آ کے پڑھا۔ بس جب تم نے ایسے پڑھا نا تو ہماری قبر پہ اتنا ابر ہوا اور اتنی رحمت ہوئی، خطرہ تھا کہ قبر ہی نہ گر جائے، اور اتنا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی، اور نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ کبھی ایسا کر اس کو بھی لے آؤ، اس حکیم طارق کو کہے کہ کبھی آ کے نا ہماری قبر پہ وہ پڑھے۔ مجھے کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں، میں کہ ابھی چلتے ہیں۔ ساتھ ہی قبرستان میں ایک ہی حصہ، وہاں سامنے قبر تھی، میں نے جا کے پڑھ دیا۔ اس کے بعد مجھے خواب تو نہیں آیا، وہ سب پھر مجھے کہنے لگے کہ اماں نے کہا تھا کہ آپ نے پڑھا تھا، اور اس وقت آپ کو رات فلاں خواب آیا تھا، آپ نے فلاں وظیفہ پڑھا تھا، آپ کے یہ کوئی فلاں معاملات حالات ہیں۔ اماں نے کہا نشانی دے دینا ورنہ اعتبار نہیں آئے گا، نشانی دے دینا ورنہ اعتبار نہیں آئے گا۔ اور وہ نشانیاں ایسی تھیں جو ٹھا ٹھا کر کے مجھے لگ رہی تھی۔ عجب حالات ہیں، کائنات کے رازوں کے عجب حالات ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے اور درود کا نور عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔